انہوں نے مجھے کہا کہ گورنر صاحب آپ کا یہ جو موٹر بائکس والا انیشیٹو ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچا، اور وہ اس طرح سے پہنچا ہے کہ جب آپ کی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اب جو بھی شہری جس کی موٹر بائک چوری ہوتی ہے وہ صرف کچی پرچی لے کے گھر نہیں جاتا، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے ایف آئی آر کی کاپی چاہیے، کیونکہ آپ دیں گے تو میں گورنر ہاؤس جا کے جمع کراؤں گا تو مجھے بائک ملے گی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے اتنا کام آسان کر دیا ہے کہ اب ہمارے پاس جو پرفارمنس ہے ایس ایچ اوز کی اور جو علاقوں کی وہ بھی آسان ہو گئی ہے کہ کتنی موٹر بائکس چوری ہو رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے نہیں بتائی جاتی تھی۔ لیکن آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم 1800 سے زائد لوگوں کو موٹر بائکس دے چکے ہیں، اور اب ہم اگلے مہینوں کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ نئے جو منتھس ہیں 3 مہینوں کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 روز میں اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اب ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ یہ موٹر بائکس ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پر جو لوگ آج بائکس لینے آئے ہیں ان میں سے 1-2-3 لوگ ہاتھ اٹھائیں جو بائک لینے آئے ہیں آج جن کو فون آیا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک آدھ کوئی کھڑا ہو جائے، نام بتا دے اپنا، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے۔ علی حیدر، علی رضا، آپ نے آ کے یہاں اپلیکیشن دی تھی، جمع کرائی تھی، آج آپ کو کال آئی ہے آ جائیں۔ میرے آپ رشتہ دار نہیں ہیں، یا آپ کو گورنر ہاؤس میں کسی سے آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، آپ نے میرٹ پر ایک چیز لا کے جمع کرائی اور آپ کو کال آ گئی، ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ تھے اور ان کی بائک یہاں سے چوری ہو گئی جب وہ باہر نکلیں، اور آپ کی طرف سے ان کو تلاش کیا گیا کہ وہ کون ہے، اس کو آج ہم بلا کے موٹر بائک دیں گے۔ مشہود آپ گورنر آف سندھ کا سے بات کیجیے۔ ہاں، آپ کا ہوا تھا، آج ہی ہوا ہے، اور آپ کو آج ہی بلا لیا گیا بائک دینے کے لیے۔ ٹھیک، میرا یہاں بتانے کا مقصد ہمارے صحافی بھائیوں کو یہ ہے کہ ہم میرٹ پر کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے مختلف انیشیٹوز ڈھونڈ رہے ہیں، جس میں بزنس والا جو انیشیٹو ہے ہمارا روزگار اسکیم، جس میں قرض حسنہ دیا جا رہا ہے۔ کل 9 مئی گزری ہے، اس پہ میں نے بھی میڈیا سے بات کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں کچھ لوگوں نے صرف باتیں کی ہیں، اور آج اگر آپ دیکھیں، میں کل اپنے یوٹیوب سے اور سوشل میڈیا سے یہ دیکھ رہا تھا کہ جب سے پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں تو آپ میرٹ پر دیکھیں، مطلب میں کسی کی وہ بات نہیں یہ نہیں کرتا، لیکن میرٹ پر آپ دیکھیں کہ روزانہ وہ بھی کوئی نہ کوئی جو انیشیٹوز ہے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جو 3.5 سال جس گورنمنٹ کے گزرے، جس کی کل ہم بات کر رہے تھے، میں پنجاب میں دیکھتا ہوں تو ان کا کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آتا، سندھ میں دیکھتا ہوں تو کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آتا، پورے پاکستان میں بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہم آج ایز اے ٹیم پورے پاکستان میں ہمارے جو ٹیم کیپٹن ہیں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی قیادت میں یہ دیکھیں کہ آپ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے اور وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ جس طرح یہاں پر لوگ موجود ہیں، ایک شخص بھی اس دربار ہال میں ایسا نہیں ہوگا جو اس سے پہلے یہاں گورنر ہاؤس آیا ہوگا، اور اگر آج آیا ہے تو کچھ نہ کچھ جو اس کا کھویا وہ لے کے جا رہا ہے، یا جس طرح چیکس دیے جا رہے ہیں لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کروڑوں روپے مالیت کے چیکس جو ہیں وہ ہم گورنر ہاؤس سے لوگوں کو دے چکے ہیں۔ 18 لاکھ سے زائد لوگ گورنر ہاؤس میں اس وقت آ چکے ہیں، اور پوری گورنر ہاؤس کی جو ٹیم ہے، چاہے وہ ہمارے ایم ایس صاحب ہیں، ہمارے اے ڈی سی ہیں، ہمارے خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ ہم اپنے اسپانسرز کے ساتھ جو ہمارے ڈونرز ہیں، ابھی 2 ڈونرز ہمارے یو ایس سے آئے ہوئے ہیں، میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ کراچی میں ایک بچے کی جو بائک چوری ہوئی تھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم گورنر ہاؤس سے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے جو بے روزگار ہیں اور کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس ایک بچی آئی، میں کہیں تقریب میں تھا، کسی نے مجھے بلایا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا، سیلانی کی تقریب تھی، اس نے مجھے کہا کہ گورنر صاحب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے والد کے لیے کرائے کی دکان
کا بندوبست کر دیں. میرے والد ٹھیلا لگاتے ہیں اور میرے 2 بار رشتے صرف اس بات پہ ٹوٹ گئے کہ میرا والد ٹھیلا لگاتا ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں. انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی مجھے پڑھانے پہ لگا دی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ میں ایک نئی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح روزگار اسکیم کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کا آپ پرپوزل بنائیں اور ہمارے پاس جمع کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈونر تیار ہے. اگلے ہفتے ہم میڈیا کے سامنے ان سب کو پیمنٹ کریں گے جو پرپوزل لے کر آئے ہوں گے. آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اسی طرح سے میں اس پورے شہر کراچی میں جو ٹھیلا لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, اپنے اپنے کام کا ایک پرچے پہ لکھ کر لائیں. ہم آپ کے لیے پہلے فیز میں کرائے پہ دکانیں لے کر آپ کو دیں گے. 6 مہینے کا کرایہ ہم بھریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد وہ اپنے کام کو اپنی محنت سے آگے بڑھائیں. تو وہ اپنا سارا پرچہ بنا کے لائے, اپنے علاقے میں جہاں وہ ٹھیلا لگاتا ہے وہاں دکان بھی تلاش کرے, اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے کہ میں نے دکان تلاش کر لی ہے, اتنا آپ نے اس کو کرایہ دینا ہے, اتنا ایڈوانس دینا ہے. ہم اس کے لیے یہ کام کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ جو ٹھیلے لگانے والے ہیں اس شہر میں وہ سب اپنی دکانوں پر آ جائیں اور آگے ترقی کریں, اس میں ان کو سپورٹ کریں گے. اسی طرح سے جو روزگار اسکیم والے ہیں وہ بنا کے لے آئیں. اور تیسری جو بڑی اناؤنسمنٹ میں کرنے جا رہا ہوں آج, کیونکہ میڈیا موجود ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کراچی کے اور سندھ کے جو ایم پی ایز مجھے اپنے علاقے میں انوائٹ کریں گے, ہم ان کے علاقے میں آ کے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ کاغذ اور پین لے آئیں, اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں, جس قسم کا بھی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ وہیں ہمیں بنا کے دیں. دین اینڈ دیئر ہم وہیں پر اس کام کے لیے ان کو جو ہماری طرف سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم وہیں پر ان کی اناؤنسمنٹ کریں گے, تاکہ اس علاقے کا رہنے والا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے, اپنے روزگار کے لیے کام کر سکے. اور اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی تاجر برادری کا, پاکستان کے صنعت کاروں کا اور اوورسیز پاکستانیوں کا, جن کی مدد سے آج ہم یہ اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. کل ہمارے پاس 25,000 راشن جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پھر الحمدللہ ریسیو ہو گیا ہے. آج 4 دن سے پوری رات راشن ہمارا یہاں اتر رہا ہے. سر ابھی اس وقت بھی ٹرک آئے ہوئے ہیں جو راشن, جی ہاں, وہ ڈیلی ہمارے پاس الحمدللہ آ رہا ہے. یو اے ای کے ایمبیسڈر آئے تھے ہمارے پاس, انہوں نے بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ بھی ہمیں یہاں لوگوں کے لیے راشن دے رہے ہیں. قطر والے آلریڈی ہمیں راشن دے رہے ہیں, صنعت کار, بزنس مین. تو الحمدللہ لوگوں کو اس پورے صوبے میں, اس شہر میں کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میں بھوک کی وجہ سے میرے بچوں کا مسئلہ ہوا ہے. ہم جو ہے وہ راشن اس تک پہنچائیں گے بھی, اگر وہ ہمیں ٹیلی فون کال پہ کرے گا یا یہاں آئے 24 گھنٹے وہ آ کے ہمارے یہاں سے راشن لے سکتا ہے. اسی طرح سے اس پورے صوبے میں اور شہر کراچی میں کوئی بچہ فیس کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہا, اس کے ماں باپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, اس کو فیس بھی ہمارے یہاں سے ادا ہوگی, اور اگر اس کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن چاہیے تو وہ بھی ہم اس کو فری کرا کے دیں گے. اس کی پڑھائی کی پوری ذمہ داری الحمدللہ ہمارے پاس ہوگی. تھینک یو سو مچ. اب ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. کوئی سوال اگر کرنا ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم آگے کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو, شکریہ. سر سب